السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج صرف دو موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پولیس کی وردی جو پہن لی ہے وہ مسئلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا اور شیطان کی آنت کی طرح معاملات نکلتے سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے اور کیا کیا چیزیں نئی سامنے آئی ہیں، اس پر بات چیت کریں گے، معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی جد و جہد، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 28 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 28 سال مکمل ہونے پر کس طریقے سے یوم تاسیس منایا گیا، کہاں کہاں منایا گیا اور اس کے جو بانی ہیں وہ کس حال میں، اس ساری صورتحال پر آج بات چیت کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ انہوں نے جناب پولیس کی پریڈ میں شرکت کی اور وہ ایک خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی جب وہ آئیں تو جناب انہوں نے پولیس یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور وہی طریقہ جو جیسے آرمی میں پریڈ ہوتی ہے اور آرمی چیف ساتھ ہوتا ہے اور ایک کھلی جیپ میں جاتے ہیں، وہی صورتحال یہاں تھی۔ تو بڑے شاہانہ انداز میں وہ آئیں اور انہوں نے آ کر پھر خطاب بھی کیا۔ اچھا، خطاب میں ایک اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ میں جناب جو وزیر اعلیٰ بنی ہوں صرف اس وجہ سے تو بلکہ بنی نہیں کہ میرا باپ چونکہ وزیر اعظم تھا، نہیں، بلکہ میں اپنی صلاحیتوں اور ایک آگ کا دریا، ان کے بقول ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئی ہوں اور میں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا ہے اور پھر وزیر اعلیٰ بنی ہوں، یہ انہوں نے گفتگو کی۔ اچھا، اس پر جناب لوگ سارا دن میمز بناتے رہے، معاملہ جو ہے اسمبلی تک پہنچا، قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھا دیا گیا اور پھر بات یہ نہیں، پھر قانون دانوں نے جناب کچھ نقطے اٹھائے تو انہیں اندازہ ہوا کہ کسی اور کو بغیر پرمیشن کے پولیس یونیفارم وہ پہن ہی نہیں سکتا۔ مطلب اس کو پہلے پرمیشن لینی ہوتی ہے حکومت سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے، کہ وہ فلاں مقصد کے لیے پولیس یونیفارم پہننا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ جب کوئی ڈرامٹائزیشن ہوتی ہے، کوئی جناب ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اداکاری کوئی فلموں میں کوئی اور استعمال کرنا ہو تو اس کی باقاعدہ پولیس سے اجازت لی جاتی ہے۔ تو قانون کیونکہ کہتا ہے کہ بغیر اجازت اگر کوئی اس طریقے سے پولیس یونیفارم پہنتا ہے تو اس کو 3 سال سزا اور 1 سال کا 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ جناب کاشف عباسی صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پولیس کی پریڈ جو پاسنگ آؤٹ سیریمنی تھی اس میں یونیفارم پہنا پولیس کا، یہ اس پر بڑی بحث شروع ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس طرح کا یونیفارم پہلے پہن چکے ہیں۔ جو قانون کہتا ہے اس پر کہ اگر if any person not being a member of the police wears without authorization، یعنی آپ کو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے فارمل، uniform of police or any dress having the appearance of bearing any of the distinctive marks of police uniform, he shall on conviction be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 100,000 rupees or both۔ یعنی 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، شروع میں تو انہوں نے ٹک ٹاک بنا لی اور جناب وہ جو ٹک ٹاک بریگیڈ ہے پورے کی پوری، جناب واہ جی واہ، بڑی عزت افزائی ہو گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ جب قانونی معاملات آئے تو پھر جناب یہ ڈیفینسو ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ حسن ایوب صاحب نے ARY پہ کہا جی انہوں نے وردی تو نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ تو وردی جیسا ایک لباس پہنا ہوا تھا، پولیس کی وردی جیسا ایک لباس پہنا ہوا تھا، وہ یونیفارم نہیں تھی۔ تو اس کے لیے لاجک پوچھی گئی، دلیل پوچھی گئی، تو وہ کہتے ہیں اگر پولیس یونیفارم ہوتی تو انہوں نے بیجز لگائے ہوتے، انہوں نے تو بیجز لگائے نہیں ہوتے، تو انہیں کیا پتا جو پولیس کانسٹیبل ہوتا ہے یا ایمن حوالدار بھی ہوتا ہے تو اس کے بیج نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے دیکھا جائے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پولیس یونیفارم اور وہ بھی کانسٹیبل کی وردی پہنی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک آفتاب باجوہ صاحب ہیں، وکیل، سینئر وکیل ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ شرم حیا ہی نہیں تمہیں آئی؟ ایک کانسٹیبل کی وردی پہن کے تم وہاں کھڑی ہو گئی ہے، ٹوپی پہن کے پولیس کی۔ اس جرم میں دیکھیں 419 میں 7 سال سزا ہے، 170 171 میں 2 سال سزا ہے، تو لہٰذا یہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب صرف کیس درج ہونے دیں، عدالت میں آنے دیں، انشاءاللہ اس کے خلاف ہم شہادتیں دیں گے۔ جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی کہ قانونی طور پر درست نہیں ہے تو پھر جناب پنجاب پولیس کا سہارا لیا گیا۔ اچھا، اس حوالے سے لوگ جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے معصوم سی خواہش کا اظہار کیا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہ جناب میں آنا چاہتی ہوں، تو اس پر آئی جی صاحب نے انہیں اجازت دے دی اور اس حوالے سے باقاعدہ یونیفارم سلائی گئی
ان کی ناپ اور ان کو بار بار بھیجا گیا, اس کی فٹنگ کروائی گئی, سیٹ کروائی گئی, جوتے وغیرہ سارا کچھ کر کے پھر وہ بہرحال تشریف لائیں. اب ہوا یہ کہ آفتاب باجوہ صاحب عدالت میں چلے گئے. جب عدالت میں گئے تو اس پر جناب ایک نوٹیفیکیشن سامنے لایا گیا ہے, اور نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے, یہ جناب جنوری 2024 کا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ پرانا نہیں ہے, جنوری 2024 کا ہے. بہرحال جو نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے کہ 2 لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ پولیس یونیفارم پہن سکیں, ایک سی ایم صاحب کو یعنی چیف منسٹر کو, اور دوسرا جو ہے وہ گورنر کو. تو اب یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ عدالتوں میں جا رہا تھا اور ٹک ٹاک مہنگا پڑ رہا تھا, تو اس وجہ سے یہ ایک نوٹیفیکیشن. اچھا, یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے, قانون تو کہتا ہے پولیس یونیفارم نہیں پہن سکتے. اب قانون کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں جانا ضروری ہے, اور اسمبلی میں آج تک قانون گیا نہیں, اور اب تک جو ہے یہ ساری کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جناب حکومت ہوتی نہیں, اسمبلیاں ہوتی نہیں ہیں جناب. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ خود ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے سائن سے ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ 2 لوگ سی ایم یا اور گورنر جناب خاص موقعوں پر یہ یونیفارم پہن سکتے ہیں, لیکن ان کے بیجز پر جو ہے وہ سی ایم پنجاب لکھا ہوگا یا گورنر پنجاب لکھا ہوگا, تب وہ پہنتے. تو یار لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ تازہ گھڑا گیا ہے, اور اب بھی اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جیسے کیلیبری فاؤنڈ کا ٹیسٹ تھا, تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے چیلنج ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جنوری کا نہیں ہے, یہ تازہ گھڑا گیا ہے, یعنی آج کل میں ہی گھڑا گیا ہے, اس سے زیادہ پرانا نہیں ہے. کیونکہ جب سے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں یونیفارم میں آنا چاہتی ہوں, تو تب سے ایسا کیا گیا ہے, ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اچھا چلیں, بات یہاں تک تھی, اور اس میں جناب جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی لکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر پریڈ میں جانا ہو تو اس قسم کی, جب پولیس کا کوئی فنکشن ہو تو اس میں پہن سکتے ہیں. لیکن محترمہ کو جناب اتنی زیادہ پولیس کی یونیفارم پسند آئی ہے کہ انہوں نے نہ صرف وہاں بلکہ ان کا جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں, اس نے دیگر وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں, اجلاس کی ہیں, وہ سارا دن انہوں نے جناب پولیس یونیفارم ہی پہنی رکھی ہے. تو یہ بتائیں جناب کہ وہ چلو وہ تو آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر لیا, خود ہی کر لیا. ڈاکٹر عثمان انور صاحب ظاہر تابعدار آئی جی ہیں, اتنے پیارے تابعدار آئی جی ہیں کہ اب محترمہ مریم نواز صاحب کہتی ہے کہ جب میں وزیر اعلیٰ نہیں تھی اس وقت سے تابعداری کر رہے ہیں میرے, تو اب میں اس کو جانے نہیں دوں گی. تو بڑی کوشش کی محسن نقوی صاحب نے کہ وہ جناب وفاق میں چلے جائیں, لیکن محترمہ نے جانے نہیں دیا. تو انہوں نے جناب گھڑ لیا, لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کہاں سے ہوگی کہ آپ نے کیبنٹ میٹنگ میں جناب پولیس یونیفارم پہن لی, وہ کس حیثیت سے پہنی؟ اب یہاں پر 2 صورتحال ہو سکتی ہیں جناب. ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی کوئی معصومانہ خواہش تھی, یا کوئی ظالمانہ ان کا مزاج ہے, اور ان کے من کے اندر کوئی ظالمانہ چیز بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا کیا. یہاں پر بات چھوڑ کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوق صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کا نہیں ہے, بلکہ ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کا بھی پولیس یونیفارم پہننے کا بڑا شوق تھا. اور وہ کہتے ہیں جی کئی حوالوں پر. ایک تو وہ جناب جب شروع میں چاہتے تھے کہ پولیس میں جائیں, وہ پولیس میں نہیں جا سکے, پھر انہوں نے رضاکاروں کی جناب وہ وردی پہن لی, مطلب اس کے وارڈن چارڈن وہ جو عہدے ہوتے ہیں اس کے طور پر رہے, اور بعد تک جناب وہ پہنتے رہے. بعد میں انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا, 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا دیا, لیکن یہ چیز اندر پھنسی ہوئی ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ایک لفظ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے جو میاں شریف صاحب تھے, انہوں نے جب صورتحال دیکھی تو ان کی پہلی خواہش یہ تھی کہ بھائی پولیس دا بندہ اپنا ہونا چاہیے, پولیس ایک بندہ اپنا ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ میاں نواز شریف صاحب کو چاہتے تھے کہ پولیس میں جائیں. بہرحال پولیس میں نہیں جا سکے. پھر وہ کہتے تھے چیف اپنا ہونا چاہیے. تو اب اسی چیف کی خواہش میں کم از کم 3 چیف ایسے ہیں, بلکہ 4 چیف الیکشن کمشنر ہوں, 2 پولیس چیف ہوں, یا 2 اور چیف ہوں جناب, وہ انہوں نے اپنے لگوا لیے. اور اب بڑے خوش ہیں جناب, کیوں؟ ان کے مریم کے جو دادا ابو ہیں ان کی خواہش پوری ہوئی تھی. تو بہرحال عامر لیاقت صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا جناب ایک ویڈیو کلپ ہے, وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ خود میاں نواز شریف صاحب کی کیا کیا خواہش رہی. وہ نہ صرف یہ کہ پولیس میں جانا چاہتے تھے, بلکہ وہ کچھ عرصہ اداکار رنگیلا کے شاگرد بھی رہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بہت سادہ ہیں ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب, بہت معصوم ہیں, بہت بھولے ہیں.
बहुत प्यारे से आदमी है दादा मियां मोहम्मद शरीफ साहब। दादा बहुत अच्छे थे और दादा ने क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। दादा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रंगीला साहब के पास भेजा कि अदाकारी सीखने, नहीं सीख सके। फिर दादा ने क्या किया, दादा ने इनको क्रिकेट सीखने के लिए भेजा कि चलो क्रिकेट सीख लें, नहीं सीखे। जिम खाना में खुद ही छक्के मारते थे लाहौर की जिम खाना में। उसके बाद फिर दादा ने चाहा कि ये कारोबार सीख लें, नहीं सीख सके। तो तीनों काम नहीं सीख सके। उसके बाद 3 मरतबा हुकूमत में आए, जिस काम के लिए आए थे वो करप्शन भी नहीं सही तरह कर सके, उसमें पकड़े गए। तो अब बात करते हैं जनाब कि उनकी जो वर्दी पहनने की ख्वाहिश है वो मासूमाना है या अय्याराना है। मासूमाना होती तो क्या ही बात थी, फिर बाकी कौम कहती, लेकिन दर हकीकत जालिमाना ख्वाहिश है। जिस तरीके से पुलिस का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से इन्होंने पूरे पंजाब के अवाम पर तशद्दुद कराया है, इनके खिलाफ नफरतें उगल रही हैं, यकीन करें। और यही वजह थी कि पुलिस को मार पड़ी तो लोग खुश हो रहे थे। क्यों? पुलिस ने इतना बेईमाना जनाब सलूक किया। तो अब इनकी ख्वाहिश ये है कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि पुलिस अपने कंट्रोल है। और मैं तो खुद रुथलेस ऑफिसर हूं जनाब, बेरहम शहजादी हूं जनाब, मैं तो बेरहम चीफ मिनिस्टर हूं। तो ये असल में बुनियादी ख्वाहिश इनके वालिद की भी, इनकी भी, बल्कि पूरे खानदान की है कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इन्होंने कहा जनाब कि मैं तो बड़ा आग का दरिया फलांग कर आई हूं। आग का दरिया क्या था? जुल्म करके, ज्यादती करके, फॉर्म 47 लोगों के घरों में पुलिस फलांग कर, 10,000 से ज्यादा मुकदमात देकर, 20,000 से लोगों को कैद करके, इमरान खान पर 200 मुकदमात करके, खवातीन बेचारी को उनको मुसलसल कैद करके, पाकिस्तान को बदनाम करके तो वो वजीर आला बनी है। और वो कहती है मैं बड़ा आग का दरिया। हाँ, उन्होंने अपने मुखालफिन के लिए आग का दरिया अलबत्ता लाजमी एक पैदा किया था। और ऐसा ही आग का दरिया जो बर्दाश्त कर रही है वो पीटीआई कर रही है। पीटीआई का जनाब गुज़श्ता रोज 28वां यौम तासीस मनाया गया। दो चार तकरीबात हुई, कोई ज्यादा नहीं हुई। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में हुई जिसमें वजीर आला ने खिताब किया और वो अपना शोहरा अफाक जुमला कहा जिसमें वो कहते हैं जनाब कि मैं जो है इस्लामाबाद की हुकूमत गिरा दूंगा और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूंगा। क्या कहा, जरा मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। ऐसी जनाब एक तकरीब जो है वो हुई जमान पार्क में। आपको पता है गुज़श्ता दिनों बनी गाला में एहतजाज हुआ था और इस मरतबा एहतजाज हुआ है जमान पार्क में हुआ ये कि यह कमांडो एक्शन के तर्ज पर हुआ है। कुछ खवातीन मर्द वहां इकट्ठे हुए, नारे लगाए और चले गए। पुलिस को उस वक्त पता चल सका, क्यों? पुलिस तो टिकटॉक में मसरूफ थी और इंजॉय कर रही थी उनकी अपनी सीएम साहिबा मैडम साहिबा को जनाब इंजॉय कर रही थी। तो जनाब उनको उस वक्त पता चला जब वो हो गया। तो जब पता चला तो अब जनाब वो सुना है कि उनके खिलाफ मुकदमात की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेजर सा वो खाली सड़क पर आए हैं, नारे लगाते हुए चले गए और अब तो दफा 144 भी मौजूद नहीं था। लेकिन कहते हैं जी पुलिस की बड़ी खिंचाई हो रही है कि ये कैसे हो गया कि जनाब जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के सामने एहतजाज हो गया, जुलूस निकाल दिया गया। तो उनके ख्याल में इससे अवाम का जाका खत्म हो जाएगा और आइंदा इस तरह वो सचमुच किस्म का जुलूस निकाल देंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो ताज़ा वर्दी पहने हुए हैं वो पुलिस का जुलूस किस तरह से निकालती हैं और क्या करती हैं। अच्छा जी जनाब, पुलिस जब टिकटॉक में मसरूफ थी और बड़ा फख्र किया जा रहा था खवातीन के हवाले से, तो 2 खवातीन ऐसी भी हैं जो इस वक्त जुल्म का, जबर का, फिस्तायत का को बर्दाश्त करने का इस्तारा बन चुकी हैं। मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद साहिबा, उनको जनाब अदालत में लाया गया। एक वो कमरे में मौजूद थी और उनका एक छोटा सा क्लिप जनाब वायरल हो रहा है। जी, यौम तासीस पर ही जो पीटीआई ने एक इत्तेहाद किया हुआ है
تحریک تحفظ آئین پاکستان TTAP ٹاپ کے نام سے. تو ان کی جناب قیادت کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں اعلان کیا گیا کہ 5 تاریخ کو یعنی 5 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا. لہٰذا 8 اپریل کو وہاں جلسہ نہیں ہو رہا کراچی میں, 5 مئی کو ہوگا, اور 10 مئی کو جو ہے وہ جلسہ ہوگا وہ فیصل آباد میں ہوگا. تو فیصل آباد میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو سافٹ امیج کی جناب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا چونکہ دور ہے, لہٰذا لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, لوگوں کو جناب قبروں کی تصویریں بھیجی جا رہی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ملاحظہ فرمائیں. اراکین قومی اسمبلی کو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں, انہیں لائیو تھریٹ دیے گئے ہیں. یہ 15 دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز اراکین کو قبروں کی تصاویر بھیجی جاتی ہیں, اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے. بھائی جان قبر میں جانا ہے, قبر میں ہم نے بھی جانا ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے. ہم سے کو برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی 2-4 ہم ساتھ لے کے جائیں گے, اور اگر ہمارے پچھلے اتنے تگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے. یہ ویسے نہیں ہونا صاحب کہ سانو مارو تو بھول جاؤ, یہ ویسے نہیں ہوگا. تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں, ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا, ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراکین کو لائیو تھریٹس دیے جا رہے ہیں, ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں. جو مسلمان ہے اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے, وہ قبر سے ڈرتا نہیں ہے. آپ میں شاید کو قبر کا خوف ہے, تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے. تھینک یو. لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں, کسی کی چادر اور 4 دیواری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان آپ نے ہمیں گرفتار کرنا 100 بسم اللہ, ہمارے گھروں پر جانا جائیں, لیڈی پولیس ساتھ لے کے جائیں, چیک کر لیں اگر کوئی اندر ہے. لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کو بدتمیزی کی, میں نے آج سے 10 ماہ پہلے بھی یہ بات کی تھی, میں آج بھی کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس جائے گا. یہ آپ کی بدماشی, یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے. فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ 10 تاریخ کو ہوگا, اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا IG کیسے اس جلسے کو روک پائے گا. اور لاسٹلی اخلاقی گرواہٹ کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندیدہ آدمی کی اہلیہ ہے, یہ صرف ان کا ایک قصور ہے بشرا بی بی کا, کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا, آپ نے اس خاتون کی رپورٹس بھی نہیں ہونے دیں, آپ نے ان رپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں, اور اس کے بعد جب اب کروائی گئیں تو ان کی ECG کے اندر اور دیگر رپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان, ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے, اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو ہمارے بزرگ ہیں نے تو بڑی تحریکیں دیکھی ہیں, عمر ایوب بھائی نے بھی, ان کے والد نے, رضا صاحب نے, تمام ساتھیوں نے, میرا بھائی نے بھی بڑی بتائی, لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا. تو یہ جو جنگل کا قانون ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا. جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے, پھر چیخیں نکلتی ہیں, اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی. بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے وہ چونکہ کس قسم کا مظاہرہ کرتا ہے, کس طرح خوف کے بت کو توڑ سکتا ہے, کس طریقے سے جمہوریت کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے, کس طرح اپنے الیکشن پر اعتماد کو قائم کرایا جا سکتا ہے, یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, کیسز کی حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو سامعین, یہ اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.